رمضان المبارک میں تقوی کیسے حاصل کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک تو اس کا سب سے بڑا سورس روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تقوی ڈر کو کہتے ہیں، خوف کو کہتے ہیں. کہتے ہیں. ایک ڈر اور خوف وہ ہوتا ہے جیسے میں سانپ سے ڈرتا ہوں، شیر سے ڈرتا ہوں، وہاں سے بچنا ہے، بھاگنا ہے، جان بچانی ہے. اور ایک ڈر ہوتا ہے جو محبت کا ہوتا ہے، جو پیار کا ہوتا ہے، جو اپنائیت کا ہوتا ہے، جو انس کا ہوتا ہے. جیسا کہ بچہ اپنے باپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ میرا والد ناراض نہ ہو جائے، اپنی ماں کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. یہ ناراضگی خوف والی نہیں ہے، یہ محبت والی ہے کہ وہ ریلیشن میں دراڑ نہ آ جائے، وہ محبت دور نہ ہو جائے. تو اسی طرح اللہ سے جو ڈر ہے وہ اس کی محبت کی وجہ ہے کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو اس لیے تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے ہر حلال کردہ کام جو اللہ نے آپ کے لیے رکھے ہیں ان کو کریے. مثلا قرآن مجید کی تلاوت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کی ڈیمانڈ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمانوں سے کی کہ فلاں شخص جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے. تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنا برکت کا ذریعہ ہے، اس کی تلاوت کرنا ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کی تلاوت اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہے. آپ سب سے پہلے تو یہ کریے کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنا شروع کر دیجئے. دوسرا کام یہ کیجئے کہ قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے، اس کی ٹرانسلیشن پر غور کیجئے، فوکس کیجئے. اور اگر آپ کو ٹرانسلیشن آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کی جو تفسیر ہے اس کے اوپر غور کریے کہ میرے رب نے مجھے کیا مطالبہ کیا ہے. اسی طرح آپ نے اذکار کرنے ہیں. اذکار کی وجہ سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، باقی دیگر اذکار ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. جنت میں آپ کے لیے بڑے محلات تعمیر ہوتے ہیں سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے، الحمدللہ کہنے کی وجہ سے. اور بات آئی ہے تو جنت کے متعلق، تو جنت ایک چٹیل میدان ہے. جنت میں کوئی بلڈنگ نہیں ہے، جنت میں کوئی درخت نہیں ہے، جنت میں کوئی گرینری نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے میسج دیا تھا کہ آپ نے اپنی امت کو بتانا ہے کہ جنت میں اگر آپ کو گرینری چاہیے، جنت میں آپ کو محلات چاہیے، جنت میں آپ کو آسائشیں چاہیے، تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہوگا. آپ جتنے زیادہ اذکار کریں گے، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، اتنی زیادہ بہترین جنت آپ کے لیے ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے آپ نے روزے کی حالت میں اذکار کرنے ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا ہے. عام طور پر تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ روزہ رکھنے کے ساتھ فرض نماز نہیں پڑھتے، تو ایسے بندے کا روزہ نہیں ہے. روزے کی حالت میں آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے. فرض نمازوں سے پہلے نوافل، فرض نمازوں کے بعد نوافل. اس کے علاوہ اللہ توفیق دیتا ہے پھر نوافل. آپ جاب میں بیٹھے ہیں، آپ کام کریں، روزے کی وجہ سے جاب کے جو ایکٹیویٹی ہے اس پر کمی نہیں ہونی چاہیے. تقوی یہ ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا ہے جو مالک ہے، لیکن ساتھ میں آپ اذکار کریں. آپ تلاوت کی جو بھی آیات آپ کو آتی ہیں، سورہ آتی ہیں، ان کو پڑھتے جائیں. کام تو ہاتھ سے کرنا ہے. تو آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرمانبرداری کا کام کرنا ہے. آپ نے اپنی زبان کو لغو بات سے، فحش بات سے، جوک سے، لطیفے سے اپنے آپ کو روک لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت، چغلی اور جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، ان کے حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات نازل کی. یہ انسانوں کے حقوق پر بہترین سورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو، ہر بچے کو، بوڑھے کو اس سورت کی ٹرانسلیشن کا علم ہونا چاہیے. ہماری معاشرتی برائیاں اس سورت کی وجہ سے، اس سورت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں. اگر ہم ان کو، اس سورت کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ سمجھ لیں، پڑھ لیں، تو ہمارے معاشرے سے بے شمار برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت الحجرات میں فرمایا لا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایک دوسرے کی، اچھا میں نے تو کر لی، اب بدلے میں آپ نے نہیں کرنا. اچھا جی وہ میری غیبت کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. بائٹ بیٹنگ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو روزے کی حالت میں تو بالاولیٰ جائز نہیں ہے. فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کی گوشت، اور وہ بھائی وہ جو مردہ ہے اس کا گوشت کھائے؟ تو کوئی بھی عقل مند، ایک تو انسان کا گوشت، پھر انسان میں سے بھائی ہونا، بھائی سے آگے مرا ہوا ہونا، اس کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں تمہاری فطرت اس کو نہ پسند کرے گی.
تو پھر روزے کی حالت میں تو بالاولیٰ غیبت سے رکنا ہے، وگرنہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، نہیں سمجھا. جو روزہ بھی رکھ رہا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے. تو روزہ رکھ کر ان ساری چیزوں سے آپ نے رکنا ہے، غیبت سے رکنا ہے. چگلی جسے عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ لگی لپٹی، ادھر کی بات ادھر پہنچا دی، میڈیوکر کا کام کر رہے ہیں. بالکل. باس کی آپ جو ہے وہ امپلائی تک بات پہنچا رہے ہیں، امپلائی کی بات باس تک پہنچا رہے ہیں. گھر میں ساس اور بہو کی باتیں ایک دوسروں تک محلے میں نشر ہو رہی ہیں، نند کی بات بھابھی تک یا بھائی تک. تو یہ لگائی لپٹائی کی جو بات ہوتی ہے اسے غیبت کہا جاتا ہے، چگلی کہا جاتا ہے. یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ نے روزے کی حالت میں نہ تو چگلی کرنی ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے. یہ آپ کی زبان کا، آپ کی باڈی پارٹس کا بھی روزہ ہے. اچھا علامہ صاحب، سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں رمضان المبارک میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ بہت حد تک دیتے ہیں، لیکن ان کے جو کاروبار ہوتے ہیں اکثر اوقات میں ان لوگوں کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو آن لائن فراڈ کرتے ہیں، جو آن لائن اسکیمنگ کرتے ہیں، جو آن لائن جو کارڈنگ کرتے ہیں اور ایسا پیسہ کماتے ہیں کہ جو مطلب کہ حلال کا پیسہ نہیں حرام کا پیسہ وہ کماتے ہیں، اور اس سے وہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور لوگوں کو افطاریاں بھی کرواتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک جانب تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور دوسرا جو لوگ ان پیسوں سے افطاری کر رہے ہیں، کیا ان کی افطاری قبول ہوگی یا نہیں؟ رزق حلال ہونا یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. انبیاء کو بھی حکم دیا، عام لوگوں کو بھی حکم دیا کہ آپ نے اپنا رزق حلال رکھنا ہے. اب حلال رزق کے علاوہ لوگ نوسر بازی کر کے، اسکیم کر کے لوگوں کا پیسہ انگیٹتے ہیں، تو یہ بھی قرآن مجید کی وائلیشن ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آپ نے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، چور بازاری سے پیسہ نہیں کمانا، یہ اللہ نے حکم دیا ہے. جہاں رمضان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اس سے اگلی آیت یہی ہے، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آپ نے دھوکے سے مال نہیں بٹورنا. اب جو شخص اپنا رزق حلال نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کوئی عبادت جس کا رزق حرام کا ہے، جس کا رزق دھوکے کا ہے، جس کا رزق رشوت کا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کا کوئی حج نہیں ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کا رزق حلال کا ہے، ماں باپ کی کمائی حلال کی ہے، لیکن آپ نے بہنوں کا حصہ کھا لیا ہے، آپ نے ان کی وراثت نہیں دی، تو آپ کا کوئی روزہ نہیں ہے، آپ کی کوئی نماز نہیں ہے، آپ کا کوئی حج نہیں ہے. کہ جس شخص نے اپنی بہن کا حصہ کھا لیا، رمضان کے سارے روزے رکھے، صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ سب کچھ دیا، لیکن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. یہ بڑے آپ ایگزیکٹلی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص اپنی بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہے یا زبردستی اس سے بخشوا لیا ہے، میری بہن نے بخش دیا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج. اب رہا صدقہ، عام طور پہ جیسے لوگ بڑے سخی بن جاتے ہیں، پیسہ حرام کا، رشوت کا، قبضہ خوری کا، یتیم کے مال ہڑپ کرنے کا، بیوہ کا پلاٹ ہضم کر جانے کا، اور پھر جناب میں صدقہ کر رہا ہوں، میں بڑا سخی ہوں، تو ایسی سخاوت اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ حرام کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ حرام کے مال سے صدقہ قبول ہی نہیں کرتا. تو آپ چاہے جتنا لوٹاتے رہیں. اب دوسرا سوال، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ وہ جو اس سے روزہ رکھ لیں گے یا کھانا کھا لیں گے، کیا ان کی عبادت قبول ہوگی؟ جی ہاں، ان کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ حلال ہے. لیکن جو بندہ سخاوت کر رہا ہے اور حرام سے کر رہا ہے، اس کی وہ سخاوت کہیں بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں وہ لکھی نہیں جائے گی. اور اس کی وجہ سے اس کا وہ جو جرم ہوا ہے، کسی کا مال اس نے انگیٹھا ہے یا ہڑپ کیا ہے یا قبضہ کیا ہے، کیا یہ سخاوت کر دینے سے وہ حق پورا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جرم اپنی جگہ پر قائم ہے اور قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے.